اب جو یہ نتیجہ نکلا ہے کہ حمد اور شکر کے درمیان جو ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، اس پہ ایک حدیث کے ذریعے سے اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے الحمد رأس الشکری ما شکر اللہ من لم یحمد ہو. تو اس پر اعتراض دو جہت سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ یہاں پہ فرمایا الحمد رأس الشکر، کہ ہم جو ہے شکر کا سر ہے، یعنی شکر کے لیے جز ہے. شکر جو ہے وہ جسم کی طرح ہے اور ہم جو ہے وہ اس کا رأس ہو گیا. تو گویا ہم جو ہے وہ شکر کا جز ہو گیا، جیسے سر جو ہے وہ بدن کا جز ہوتا ہے اور بدن جو ہے وہ کل ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ عموم خصوص من وجہ کے اندر جو ہے ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جس میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں. حالانکہ کل اور جز کے درمیان کوئی مادہ اتفاقی نہیں ہوتا، کیونکہ جز بدون کل جو ہے وہ پایا نہیں جاتا. دوسری طرح جو تقریر کی گئی اعتراض کی وہ یہ ہے کہ عموم خصوص من وجہ کے اندر ایک چیز کی نفی جو ہے وہ دوسری چیز کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی. جیسے کہ حیوان اور ابیض کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اگر آپ کسی شے سے ابیض کی نفی کر دیں تو اس سے یہ مستلزم نہیں آتا کہ اس سے حیوانیت کی بھی نفی ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ کالا بکرا ہو. اور اسی طرح اگر حیوانیت کی نفی کر دیں تو ابیض کی نفی مستلزم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ سفید دیوار ہو. بات واضح. اسی طرح یہاں پہ اگر شکر کی نفی کی جائے تو حمد کی نفی مستلزم نہیں ہونی چاہیے تھی. حمد کی نفی کی صورت میں شکر کی نفی مستلزم نہیں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ حدیث میں آیا ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، کہ جس نے تعریف نہیں کی تو اس نے گویا شکر بھی نہیں کیا. تو تعریف کی نفی یہ مستلزم ہوئی گویا شکر کی نفی کو. تو عموم خصوص من وجہ نہیں بلکہ پھر اس صورت میں عموم خصوص مطلق بنتا ہے. تو یہ جو دعویٰ ہم نے کیا اور یہ جو نتیجہ ہم نے اخذ کیا کہ حمد اور شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، تو یہ درست نہیں. تو اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ مصنف یہاں پر دے رہے ہیں اپنے قول سے وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شَعْبِ الشُّكْرِ. اور جواب یہ ہے کہ دیکھیں جز دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جز حقیقی ہوتا ہے جیسے کہ سر جو ہے وہ جسم کا جز ہے، اور ایک جز جو ہے اس کو آپ جز ادعائی کہہ لیں، یعنی حقیقتاً جز تو نہیں ہے البتہ جز کی طرح ہے، یعنی مناسبت کوئی ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان تو ایک کے لیے دوسرے کی جزیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. اب جو ہم نے دعویٰ کیا ہے جزیت کا تو مناسبت کیا ہے؟ مناسبت کو دو طرح سے ذکر کیا کہ شکر جو ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے. زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے اور اعتقاد کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب ظاہر ہے شکر باللسان جو ہے وہ تمام نعمتوں کو شامل ہوگا اور اپنے مدلول پر دلالت کرنے میں بھی زیادہ اظہر ہے، کہ اس وجہ سے کیونکہ شکر باللسان جو ہے وہ دلالت وضع کے اعتبار سے، یعنی اس کی وضع جو ہے وہ کی ہی اس کام کے لیے گئی ہے، وہ اپنے موضوع لہو پر کامل دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے بالکل اظہر اور اقویٰ ہوگا. بخلاف شکر بالجوارح کے کہ ان کی جو دلالت ہے وہ دلالت عقلیہ ہے، اور دلالت عقلیہ اس کام کے لیے وضع نہیں کی گئی ہوتی بلکہ عقول کے تفاوت کی وجہ سے دلالت میں تفاوت ہوتا ہے. تو اس کا سمجھنا بہرحال اس کے مقابلے میں زیادہ واضح نہ ہوگا.